میں نماز نہیں پڑھتا کیا ہوا؟ صرف اس میں جو مین بیریئر ہے وہ ہے لرننگ ایپٹیٹیوڈ نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اگر لرننگ ایپٹیٹیوڈ نہ ہو تو اس کے ساتھ کچھ اور برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اللہ سے ڈرنا، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زندہ مثال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو سوما بھائی، لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ دا ایکچوئل اسپرٹ آف رمضان، اور جس میں ہم نے تھوڑا تقویٰ کی بات کی۔ تو آج کے سیشن میں ہم کس اسپیکٹ پہ بات کریں گے؟ اصل میں دیکھیے، جیسے کہ ہم نے شروع میں اس کے تعارف میں بات کی تھی، انٹروڈکشن میں بھی، کہ بھئی اصل کیا ہے کہ ہماری کوئی عادات، کوئی ہمارے جو اندر جو ہے نا رویوں میں تبدیلی آ جائے، ایٹیٹیوڈس میں تبدیلی آ جائے۔ اور جیسا کہ ہم نے لاسٹ میں بھی کہا کہ لعلکم تتقون کا حصول، جی جی کہ اس جیسے کہتے ہیں نا متقین میں شامل ہو جائیں، جہاں اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں انسان کو دیکھنا چاہتے ہیں، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، یعنی اللہ سے ڈرنا، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو مجھے لگتی ہے وہ ہے کہ انسان کے اندر سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، ایک لرننگ ایپٹیٹیوڈ آ جائے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پہ جو مزاج ہم اپنا لیتے ہیں، تھوڑے سے ایگریسو ہو جاتے ہیں اگر کوئی ہمیں سمجھانے کی کوشش کرے، اور اس میں صرف اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں سیکھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ عمومی آپ دیکھیں گے، آپ کلاس روم کا ایک انوائرمنٹ دیکھیں گے، ایک لیکچر ہو رہا ہوگا، پوری کلاس کہیں اور غائب ہوگی، ٹھیک ہے، اینڈ میں پوچھیں گے اینی کوشچنس، دے ول سے، آپ کو بالکل وہ گمسم بچے ملیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ سوال پوچھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اور یہ ہے کہ یہ لرننگ ایپٹیٹیوڈ نہ ہونا ہے۔ اور یہ بحیثیت آپ دیکھیں گے ایز اے نیشن، ایز اے قوم، آپ کو بہت زیادہ ملے گا ہمارے یہاں۔ اور دین کے معاملے میں ہم بہت زیادہ، کہ شاید کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہمیں نہیں آتا۔ تو اور اس سے جو ہے آگے بھی آپ دیکھیں گے، تو انسان اگر لرننگ ایپٹیٹیوڈ نہ ہو تو اس کے ساتھ کچھ اور برائیاں جنم لیتی ہیں، جس میں ایک ایروگنس ہے، ٹھیک ہے، اگنورنس آتی ہے، ٹھیک ہے، اور آہستہ آہستہ جسے کہتے ہیں نا وہ فسق کی طرف بڑھتا ہے۔ اور فسق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن کے بارے میں، کہ اس سے بہت سے لوگ گمراہ ہوں گے، بہت سے لوگ ہدایت پائیں گے، لیکن وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ اس سے گمراہ صرف فاسق ہوں گے۔ فاسق کون ہے؟ فاسق کی جو ہے نا سب سے خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے گناہ پہ اڑتا ہے، صحیح، اور اپنے گناہ کی ایڈوکیسی کرتا ہے، اس کی جسٹیفیکیشنز دیتا ہے۔ آپ عمومی لوگوں کو دیکھیں گے کہ آپ نے کہا جی یار نماز پڑھو، میں نماز نہیں پڑھتا کیا ہوا؟ میں کسی کا دل تو نہیں دکھاتا؟ بالکل صرف اس میں جو مین بیریئر ہے وہ ہے لرننگ ایپٹیٹیوڈ نہ ہونا۔ ہمیں سیکھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ہاں، اگر آپ کو کوئی کہہ دے، خیر ہے، وہ سختی سے کہہ دے، کوئی آپ کے ساتھ کہہ دے کہ یار تم نماز نہیں پڑھتے، تو آپ بھی ہمبلی اسے کہتے ہیں کہ بھائی یار آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر سے یہ کمزوری دور فرمائے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اگریسولی جواب دینا ہے۔ اور اس لرننگ ایپٹیٹیوڈ کو بلڈ کرنے کے لیے صرف ایک ایلیمنٹ چاہیے، آپ نے صرف یہ ریئلائز کرنا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ اور یہ سلف صالحین میں سب میں رہا، جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تھا وہ کہتے تھے لا ادری، مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے، لا اعلم بہ، اسأل منہ، کہ بھئی مجھے چھوڑ دو، اس سے بھئی مجھے نہیں آتا، جاؤ اس سے پوچھ لو۔ مزاج یہ تھا، یہ صرف مزاج کیا تھا کہ اچھا یار وہ جب اس سے نہ پوچھ کے آئے گا میرے پاس تو شاید مجھے کچھ سیکھنے کو نیا مل جائے۔ صحیح، یہ مزاج یہ نہیں تھا کہ وہ کیا اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا دکھانا چاہتا۔ مزاج کیا ہوتا تھا کہ بھئی اچھا جب وہ اس سے پوچھ کے آئے گا تو مجھے کچھ بتائے گا، شاید مجھے کچھ نیا پتہ چل جائے۔ تو لرننگ ایپٹیٹیوڈ کے لیے صرف سب سے پہلے آپ کو ایک ان لرن بیہیویئر اپنے اندر لانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ان لرن بیہیویئر کیا ہے؟ مجھے کچھ نہیں آتا اینڈ آئی ہیو ٹو لرن۔ ابھی جو سیریز چل رہی ہے، میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ صرف ایک ریکال ہے، ایک یاد دہانی ہے، اور شاید اس میں کوئی ایک ایسی چیز ہو جو ہیلپ آؤٹ، لیکن وہ میرے مائنڈ کے اندر کیسے فیڈ ہوگی؟ وہ فیڈ ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے، جیسے کہتے ہیں آپ لوگ کہ اگر میموری کارڈ فل ہو تو اس کے اندر کوئی نئی چیز تو نہیں آ سکتی۔ سیم اگر میرا مائنڈ اسٹل ہو جائے، میں کہوں میں سب کچھ جانتا ہوں، تو اس کے اندر کوئی نئی چیز کیسے آئے گی؟ تو نئی چیز لانے کے لیے اس دماغ کے اندر کا حصہ تھوڑا سا خالی کرنا ہے کہ یار مجھے کچھ نہیں آتا، تاکہ نئی چیز فیڈ ہو سکے۔ اور اگر آج کل دیکھیں تو جیسے نیو ٹیکنالوجی ہے، اے آئی وغیرہ آ رہی ہے، تو یو ہیو ٹو بی
اتنا فاسٹ پیس لرنر ہونا، ورنہ یو آر دیکھیں جب تک لرننگ نہیں ہوگی، یہ دنیاوی لحاظ سے بھی آپ یہ بات کر لیں کہ پوری دنیا اس ٹائم جو پریکٹس کری اور جہاں ہم پیچھے ہیں وہ کیا کیپیسٹی بلڈنگ پہ، ریفریشرز پہ ان کا بہت فوکس ہوتا ہے. کیوں کہ دے فوکس کہ یار بہت تیزی سے چیزیں چینج ہو رہی ہیں. اور شاید 2015 کے بعد آپ دیکھیں، اگر آپ نے ٹیکنالوجی کی اگزامپل دی ہے، میں ایک ادنا سا بندہ ہوں، نہ اتنا نہیں، لیکن میں ایک ایز اے ہیومن فیل کرتا ہوں کہ ٹیکنالوجی ٹرانزیشن بہت تیز ہے. ہر دن کچھ نیا آ رہا ہے، ایپس نئی قسم کی آتی ہیں. کیوں؟ اچھا ڈیولپ کیسے ہو رہا ہے؟ لرننگ کی وجہ سے. لرن کرنا اور اس کو پریکٹس کرنا. سیم جو سلف صالحین میں آپ سے میں عمومی طور پہ جب آپ سے پہلی ملاقات ہوئی تو بات کی تھی کہ سلف صالحین کا کبھی آپ مواد اٹھا کے دیکھیں، اتنا آپ کو مواد ملے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ آج میں کہتا ہوں صرف اس کی ٹرانسلیشن پہ ہی ہم ایفرٹ کر لیں تو بہت کچھ پڑا ہوا ہے. اچھا کیا وجہ تھی؟ لرننگ. ایکسپلور کرتے تھے، چیزوں کے لیے ایکسپوجر حاصل کرتے تھے. ہمارے ہاں اب کیا ہے؟ ہم اسٹل ہیں. اچھا جی فلانا بندہ بس بس اس تک نہیں. لرننگ اپنا ایپٹیٹیوڈ بلڈ کریں، سیکھیں. اور سیکھنے کے لیے کیا ہے؟ مجھے کچھ نہیں آتا. میرے دادا جان رحمہ اللہ کی بھی نصیحت تھی مجھے کہ 3 لوگوں سے نہ سیکھ، ان کے علاوہ کسی کی صحبت میں آؤ. ایک جو کبر کرے، جو اپنے آپ کو ہی ٹھیک کہے اور اپنے موقف پہ اڑے، اس سے نہ سیکھیں. تیسرا اچھا جو صحبت زدہ نہ ہو، مطلب وہ کسی علماء اور دوسرے اسکالرز کے ساتھ نہ اس کا اٹھنا بیٹھنا نہ ہو. کیوں؟ وہ آپ کو نیرو ایک نا اوپینین سے گائیڈ کرے گا، وہ آپ کو ایک براڈ اسپیکٹرم نہیں دے گا. ٹھیک ہے. اور تیسرا جو زبان جس کی اچھی نہ ہو. آپ دیکھیں کہ اس کی اگر زبان میں اس کی جیسے کہتے ہیں نا کراہت ہے، وہ لوگوں کو غلط طریقے سے بلاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات یاد رکھیں، دل زبان یہ ایک ہی ہے. آپ کے جو دل میں وہ زبان پہ آتا ہے، سائنس بھی اس کو مانتی ہے. ایسے ہی ہمارے ہاں آسان ہم نے جملہ نکالا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ یار وہ منہ کا کوڑا ہے، دل کا صاف ہے. یہ جس بندے کا دل صاف نہیں ہے وہ زبان سے کیسے مطلب صاف ہوگا؟ یعنی اس کا دل بھی صاف نہیں ہے. جو دل کا اچھا ہے اس کی زبان بھی اچھی ہوگی، وہ کسی کا دل نہیں دکھائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جسے کہتے ہیں آج بھی زندہ مثال ہے کہ ان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی. تو یہ ہے کہ سیکھنے کے لیے یہ چیزیں ہیں، اگر ہم ان پر عمل کرتے تو انشاءاللہ سیکھنے کے مراحل آسان ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سیکھنے والا بنائے اور اپنے دعا فرما. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. تو اپنے لیے جو ہے دعا کریں، اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی کرے. آمین.